اور اب کردار کی ایک مثال دیکھیے کہ اگر ہمارے آج کے نوجوان بھی سنیں اس کو، بڑا بہترین واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا. اگر اس واقعے کو محفوظ کر لیں تو یہ آپ کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. ایک خاتون ہوئی ہیں جن کا نام گوہر شاد تھا. آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے وہاں ایران میں 600 سال پہلے جو لوگ گئے ہیں مشہد مقدس ایران گئے ہیں امام رضا علیہ السلام کے روضے پر، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ روضے کے قبلے کی طرف، جب قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں امام کے روضے کے اندر، تو ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد گوہر شاد. آپ اگر زری کے پاس کھڑے ہیں، زری سے ادھر نکل جائیں، وہاں ایک صحن پڑے گا اور صحن ادھر تو روضہ ہے، اس طرف صحن کے وہ مسجد ہے، یعنی دونوں کا کامن صحن ہے، آنگن ایک ہی ہے. مسجد گوہر شاد بڑی شاندار مسجد ہے. جب بھی روضے کی فوٹو آتی 2 گنبد دکھتے نا، ایک روضے کا گنبد ہے کہ جو سنہرا ہے، سونا چڑھا ہے، اور ایک گنبد ہے کہ جو نیلے رنگ کا ہے، فیروزی رنگ کا ہے. وہ جو گنبد ہے فیروزی والا وہ مسجد گوہر شاد کا ہے. اس مسجد کی بڑی زبردست داستان. ایک خاتون جس کا نام گوہر شاد تھا. گوہر شاد ایک زمانے میں وہ کون تھی؟ وہ ملکہ تھی، رانی تھی. اور کس کی بیوی تھی؟ تیموری بادشاہ تھا جس کا نام تھا شاہ رخ، اس کی بیوی تھی. لیکن یہ بہت مومنہ خاتون تھی، بہت عبادت گزار خاتون تھی، بہت خوبصورت بھی تھی. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ امام رضا علیہ السلام کے روضے پر زیارت کرنے آتے ہیں، مگر یہاں کوئی مسجد نہیں ہے، میں کیوں نہ یہاں ایک مسجد بنوا دوں. پیسہ تو تھا ہی، وہ رانی تھی. مسجد کی تعمیر شروع کروا دی، بالکل روضے سے متصل مسجد شروع ہو گئی بننا. اور یہ ہر دوسرے تیسرے روز آتی تھی معائنہ کرنے، کام کیسا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، مسجد کیسے بن رہی. ایک بار جو آئیں تو نقاب ڈالے ہوتی تھی چہرے. ایک بار جو آئیں معائنے کے لیے تو بہت تیز ہوا کا جھونکا چلا اور نقاب چہرے سے ہٹ گیا. ایک مزدور کی نگاہ چہرے پر پڑ گئی. دیکھا اس نے یہ تو بہت خوبصورت ہے. وہ ان کا عاشق و فریفتہ و دیوانہ ہو گیا. کچھ دن 2-4 دن تو اور کام پہ آیا، اس کے بعد اس کو اتنا ان کے چہرے کو اور اتنے حسن میں اتنا کھو گیا کہ کام بھی چھوڑ دیا، گھر پہ بیٹھ گیا. تھوڑے دن بعد بیمار بھی پڑ گیا، سخت بیمار پڑ گیا، اسی عشق میں بیمار پڑ گیا. اب ماں تو ماں ہوتی ہے، اسی مزدور کی ماں، وہ بار بار پوچھے کیا بات ہے، کام پہ کیوں نہیں جاتے، کیا ہو گیا، تم بیمار کیوں ہو. اس کو لگا رہا یہ خیال. ایک دن اس نے جو بھی قسم دلائی ہو کیسے بھی بیٹے سے اگلوا لیا، جان لیا کہ یہ بیٹا بیمار کیوں ہے. بیٹے نے ساری داستان سنا دی کہ میں تو ملکہ کا عاشق ہو گیا ہوں. اب ماں سوچنے لگی کہ بھائی یہ تو عجیب بات ہو گئی، کہاں یہ مزدور، کہاں وہ رانی ہے، ملکہ ہے. خیر یہ اس کی حالت اور بگڑ گئی. اب تو بات یہاں تک پہنچی کہ یہ بچے گا نہیں. تو اب ماں سے رہا نہیں گیا، ماں ہر کام کرتی ہے اولاد کے لیے. پہنچ گئی محل میں اور کہا کہ مجھے رانی سے ملنا ہے. اجازت ملی، گئی، اور اب جا کر کے رانی سے یعنی گوہر شاد سے، جس کا نام گوہر شاد تھا، جا کر کے کہا کہ سارا واقعہ سنایا کہ میرا بیٹا آپ کا عاشق و دیوانہ ہو گیا اور اس میں اسی غم میں بیمار پڑ گیا اور اب مرنے اٹکا ہے. اس نے کہا اتنی سی بات، لفظ ہے اتنی سی بات، اس سے کہو میں اس سے ضرور شادی کروں گی، اس شوہر سے طلاق لے کر شادی کروں گی، بس ایک شرط ہے میری. کہ کیا شرط ہے؟ اس سے کہو کہ یہ جو مسجد بن رہی نا، اسی مسجد میں جا کر کے وہ 40 دن تک اعتکاف کرے. اعتکاف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لوگ مسجد میں جاتے ہیں، اعتکاف کا یہ ہوتا ہے مطلب کہ مسجد میں رہنے اور وہیں پر سونے اور وہیں پر جاگنے، مسجد سے باہر نہ نکلنے کی قسم کھاتے ہیں. اب جتنے دن کا اعتکاف، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ تو کچھ بھی رکھ لے. تو انہوں نے کہا 40 دن کا اعتکاف کرے، اور اس دن جو مسجد میں رہا جاتا ہے، یہ نمازیں، دعائیں،
قراءت قرآن سب عبادت کرنی پڑتی ہے. کہ بس 40 دن کا اعتکاف کرے, 40 دن عبادت کرے اسی مسجد میں اس سے شادی کر لوں گی. اب اس نے جا کر کے بیٹے کو بتایا کہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں. کہ پھر کہ بس ایک شرط ہے, 40 دن کا اعتکاف ہے, عبادت کرو جا کر کے مسجد میں, قرآن پڑھو, دعائیں پڑھو, نماز پڑھو, روزہ رکھنا پڑتا اتنے دن. ٹھیک ہے, میں اس میں کون سی مشکل بات ہے, میں 40 دن جا رہا ہوں, مسجد میں رہوں گا, روزے رکھوں گا, نمازیں پڑھوں گا. گیا وہاں پر عبادت شروع کر دی اور بڑے اخلاص کے ساتھ عبادت میں. 39 دن ہو گئے, اب ایک دن رہ گیا بس. اس کو ملکہ کو معلوم ہے, رانی کو معلوم ہے. جب 39 دن ہو گئے تو اس نے ماں کے ذریعے کہلوایا, جاؤ اپنے بیٹے سے کہو کہ اب تو ایک دن رہ گیا ہے, اب اپنے بیٹے سے پوچھو کہ میں اپنے اس شوہر سے کب طلاق لوں تاکہ عدت گزرے اور میں اس سے پھر شادی کروں. اب ماں آئی اور ماں نے آ کر کے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ ملکہ ایسا ایسا کہہ رہی ہے. جواب دیا. دیکھیے, 2 طرح کے عشق ہوتے ہیں. ایک یہ عشق جو دنیا کے لوگوں سے, خاص طور سے عورتوں سے ہو جاتا ہے لوگوں کو, اس کو عشق مجازی یعنی جھوٹا عشق کہتے ہیں, عشق مجازی. اور ایک عشق ہوتا ہے اللہ سے جو سچی محبت ہوتی. اب وہ ماں نے آ کے جو کہا تو اب یہ کون, یہی مزدور, یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ اب ملکہ سے کہہ دو کہ اب مجھے اس سے عشق ہی نہیں رہ گیا. عشق مجازی جاتا رہا اور عشق حقیقی آ گیا. اب تو مجھے اللہ سے محبت ہو گئی. اب کہاں وہ عشق کی جو اس دنیا کا عشق ہوتا ہے, جس میں انگریزی میں کہوں تو لسٹ شامل ہوتا ہے, شہوت شامل ہوتی. وہ عشق تو گندا, گھنونا, گرا پڑا عشق ہوتا ہے. مجھے اللہ سے عشق ہو گیا. بعد میں یہی مزدور اتنا بڑا عالم بنا, عبادت گزار تو تھا ہی, عالم بنا. اس نے باقاعدہ جا کر کے پڑھائی شروع کی, علم دین کی, اور پھر آیت اللہ صادق حمدانی کہلایا. نوجوانوں, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں, جانو کہ اللہ سے عشق کیا چیز ہوتی ہے. دیکھو جناب مریم سے عشق, سیکھو کہ اللہ سے کیسا عشق تھا. یہ عشق حقیقی ہے, یہ سچا عشق ہے. وہ جو دنیا والوں سے ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. توبہ کر لو اس سے, پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیا ہوتا ہے. شاہکار ہوں گے, معجزے ہوں گے, میرے